السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک قبرستان دکھائی دے رہی ہے جس پہ سارے قبر میں پھول لگا ہوا ہے اور لائٹیں لگی ہے، کوئی اگربتی لگا رہا ہے اور عورتیں گھوم رہی ہیں. لگ رہا ہے کہ یہاں پہ شادی چل رہی ہے. تو میرے بھائیو، یہ ویڈیو ہے 14ویں اور 15ویں شعبان کے رات کی، جسے ہم لوگ عموماً شب بارات کہتے ہیں. تو میرے بھائیو، کیا ہے شب بارات کی حقیقت، وہ آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے، چھٹکارے کی رات. برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی آپ کو اس رات دیگیں کھڑکتی ہوئی سنائی دیں گی. ویسے تو آپ اہل تشیع کی مساجد کے باہر سے گزریں تو تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دیگ کھڑک رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. کبھی کسی امام کی ولادت کا دن آ جاتا ہے، کبھی کسی امام کی شہادت کا دن آ جاتا ہے. وہ بس شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، انہوں نے اس قسم کی رسومات کو دین کا نام دے دیا ہے. نہ کوئی نماز کے ساتھ لینا دینا، نہ کوئی روزوں کے ساتھ لینا دینا. بس محرم کے موقع کے اوپر چند ایک ایکٹیویٹیز، ان میں سے بھی اکثر بدعت ہی ہیں جو دین میں داخل کر دی ہیں دین کے نام کے اوپر. اور باقی پورا سال یہ جو مختلف ان کی تاریخیں چلتی رہتی ہیں. تو عین اس رات میں بھی وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اسے وہ شعبانیہ کا نام دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو ظاہر نہیں پتا، اہل سنت کو بھی نہیں پتا کہ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے. اس رات امام محمد مہدی ابن حسن العسکری، جو ہمارے نزدیک امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، ان کے نزدیک پیدا ہو کر وہ غیابت میں جا چکے ہیں، ان کی ولادت کی رات ہے. وہ 14 اور 15 کی درمیانی رات شعبان المعظم کی. تو وہ ان کی ولادت کی رات کے طور پر وہ لائٹنگ اور وہ دیگیں اور وہ باقی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اہل تشیع بھی اس رات کو ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں مانتے. اہل تشیع کا بھی جو شب برات یا لیلۃ القدر کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو اہل علم اہل سنت کا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر دوں گا، لیکن یہ میں نے تمہیداً آپ کو بتایا کہ یہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوورآل دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات. چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں. تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان، سورت نمبر 44، پارہ نمبر 25، اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں.
इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, यानी आखिरत का डर सुनाने वाले हैं। इस किताब के ज़रिए हमने आखिरत की जवाबदेही की आगाही करवाई इंसानियत को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इस मुबारक रात में हर अहम काम बांट दिया जाता है, यानी फरिश्तों में काम सौंप दिए जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, पूरे साल का एक शेड्यूल दे दिया जाता है। अम्रुम मिन इंदिना, और ये सारे काम हमारी तरफ से उनके सुपुर्द किए जाते हैं। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, और बेशक हम ही फरिश्ते भेजते हैं। रहमतम मिर रब्बिक, ये रहमत है तेरे रब की। इन्नहू हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला है, इल्म वाला है। तो ये जो 6 आयात हैं, वो कहते हैं इन 6 आयात के अंदर जो बाबरकत रात रिपोर्ट हुई है वो शब बरात यानी शाबान की 15वीं रात है। और कहते हैं देखें इसमें वाज़ेह है कि इस रात में हर अहम काम फरिश्तों के सुपुर्द अल्लाह ताला कर देता है। जो आपने सुना है कि जी वो पूरे साल में जिन लोगों ने मरना होता है उनके नाम बता दिए जाते हैं, इसी तरीके से किसको कितना रिज्क मिलना है वो बता दिया जाता है, हर तरह के इंपॉर्टेंट काम सुपुर्द कर दिए जाते हैं। हालांकि कुरान अगर ये कह रहा है ना कि हमने इस कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया, तो फिर सबसे पहले तो कुरान से ही पूछना चाहिए कि वो बाबरकत रात किस महीने में आती है, वो कौन सी रात है। और अगर कुरान में ना मिले तो फिर सहीउल इस्नाद अहादीस में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सहीउल इस्नाद अहादीस तक जाने की नौबत ही नहीं आती। कुरान हकीम ने खुद बता दिया है कि कुरान कब नाजिल हुआ। वो सूरतुल बकरा में मशहूर आयत, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना है वो जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए यह हदायत है। कहते हैं सिर्फ नेक लोगों को हदायत मिलती है, नहीं, कुरान कह रहा है पूरी इंसानियत के लिए। और वो जो सूरतुल बकरा के स्टार्ट में है हुदल लिल मुत्तकीन, उससे भी मुराद है पूरी इंसानियत। और पूरी इंसानियत में वो लोग जो डर जाएं इस तसव्वुर से कि जिस रब ने हमें हमारी मर्जी के बगैर पैदा किया वो क़यामत वाले दिन हमें पूछेगा। मुत्तकी से मुराद ये नहीं है कि कोई सिर्फ परहेजगार लोग मुराद है, डर जाने वाले लोग। हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए है ये हदायत। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और इसमें हदायत के रोशन दलाइल है और ये अल फुरकान है, यानी हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब। और ये अल फुरकान की सिफ्त सही बुखारी में हमारे महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए भी रिपोर्ट हुई। सही बुखारी में हदीस है, मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास, मुहम्मद लोगों में हक और बातिल में फ़र्क है। कुरान भी अल फुरकान है, नबी इस्लाम भी अल फुरकान है। बहरहाल इस आयत से आपको यह पता चल गया कि रमजान मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। लिहाजा अब इसको सूरह अद-दुखान की इब्तदाई 6 आयात के साथ जोड़ लें, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हमने इसे बाबरकत रात में नाजिल किया और हम डर सुनाने वाले हैं। तो वो बाबरकत रात रमजानुल मुबारक के अंदर है। ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी सहाबी का फतवा नहीं है, ये अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कुरान के अंदर। लिहाजा अब वो कहानी तो ख़त्म होगी कि कुरान हकीम जो है वो शाबान के अंदर नाजिल हुआ है। अब चूंकि इन्हें पता था कि कुरान इसके खिलाफ है, इन्होंने नई कहानी एक घड़ी, जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका कि नहीं जी कुरान 2 दफ़ा नाजिल हुआ है। एक दफ़ा लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे,
وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا۔ ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا۔ یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا، یہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر۔ لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہے اس سے۔ پھر اسپیسیفکلی یہ جو رات ہے اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سورۃ القدر۔ قدر عربی زبان میں کہتے ہی تقدیر کو ہے، ڈیسٹنی کی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فیصلہ ہوا یعنی قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے لیے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان میں سے اگر کوئی ٹاپ آف لسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کا نزول ہے۔ انسانیت کے ساتھ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلام فرمایا، تو اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے، یعنی تقدیر والی سورت جس میں ڈیسٹنی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عزت والی رات یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سورت نمبر ہے 97۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے۔ سلام، یہ رات سلامتی کی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے۔ اور رات کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک، یہ پوری رات۔ تو یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہر اہم کام لے کر۔ یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے۔ قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اسے بریف کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔
اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی, 25ویں بھی, 27ویں بھی اور 29ویں بھی, یعنی یہ آخری جو 5 تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے. نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو تم اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تلاش کرنا مطلب یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آنا ہے. یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے جی سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے, اور خدا دا نہ آ جائے گوریا نے کدھر سن لیا نا, پہلے تھوڑی مٹی پلید ہوئی ہے. اچھا, انہی باتوں کی وجہ سے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں یا ایون نان مسلم جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار کوئی لاجیکل بندہ ہے جس نے کوئی سینس کے ساتھ بات کی ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہوئے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کے اعلی کار ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ کوئی یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. تو یہ لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے. اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل حدیث مکتب کے لوگ کرتے تھے, لیکن ان کے فرقے سے ان کو نقصان نہیں ہوا. نقصان تو ہوا ہے ہماری دعوت حق سے جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت حق ہے, اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے. ہمارا تو ایک نعرہ ان کو لے ڈوبا ہے, کون سا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو اس کی وجہ سے پھر وہ سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں. تو شکر کریں کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی. ہاں, انہوں نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا ہے اور انہوں نے آپ کو 5 راتوں کا ڈیٹا نہیں دینا, رمضان کی 30 راتوں کا ڈیٹا دینا ہے کہ جی یہ جناب ہم نے یہ سیمپل لے رہے ہیں تو بتائیں اس میں کون سا شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جی درخت سارے سجدے میں گر پڑتے ہیں, انہوں نے کہنا نہیں لے جی ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں. انسان کو تو نیند بھی آ جاتی ہے, اونگ بھی آ جاتی ہے, کتا بھی رات کو سو سکتا ہے, CCTV کیمرہ تو نہیں سوتا. تو کہیں گے دسو کیا ہے, تو یہ کہانیاں سنانی بند کریں. ایون نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب شب قدر آئی ہے نا, صحابہ کو نہیں پتا چلا. آپ کو خواب دکھائی گئی تھی, اور ظاہر ہے نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے. تو میرے بھائی سنا آپ نے ویڈیو میں علی بھائی نے کیسے بتایا کہ جو لوگ یہ لوگ شب بارات کے رات میں جو لوگ کرتے ہیں, حالانکہ وہ رات کے بارے میں جو دلیل یہ لوگ پکڑتے ہیں, اس رات جو قرآنی آیت یہ دکھاتے ہیں دلائل کے طور پر, اس پہ جو رات کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, ہمیں سپورٹ سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.